صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. عزیزان محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہے. اس آیت شریفہ کا تعلق پچھلی آیت شریفہ سے ہے، یعنی آیت نمبر 26. آیت نمبر 26 کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی گمراہی تو انہی کے حصے میں آتی ہے جو خود گمراہ رہنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی گمراہی کسی پر چپکا نہیں دیتے ہیں. بار بار کی ارادی نافرمانیوں اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولیوں سے اندر کا جو نور بجھ کر رہ جاتا ہے، طبیعت میں حق کی طلب اور صداقت کی تلاش باقی نہیں رہ جاتی. جیسے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں صاف صاف الفاظ میں بتایا ہے. اب وہ باطل اور ناحق پر جمود پیدا ہو جاتا ہے. یہ چلتے چلتے اس کا انجام کفر اور انکار پر ہوتا ہے. یہاں ایک اور بات بھی جان لی جائے. عرب کے ماحول میں قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن یہ فاسقین یعنی فاسق عرب کے مشہور شعراء کے کلام میں بھی نہیں پایا جاتا ہے. تو گویا یہ فاسقین یا فاسق اسلام کا ایک کلمہ ہے. یہ تمام تر ایک اسلامی لفظ ہے جو قرآن پاک نے آ کر عربی زبان کو دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فاسقین کون لوگ ہیں؟ جو اپنے عہد و میثاق کو توڑ دیتے ہیں مضبوط کرنے کے بعد. جیسے عالم ارواح نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے سارے انسانوں کی روح کو جمع کر کے پوچھا الست بربکم، جتنی روحیں وہاں تھیں سب نے ایک زبان ہو کر کہا بلا، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. اب جب وہاں ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا پورے دل و جان سے کھلے الفاظ میں صاف صاف کہا کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو دنیا میں آنے کے بعد مادی چیزوں میں لگ کر اس کو ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا. حالانکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صلاحیت، ایک استعداد پیدا کر رکھا تھا، جس کو حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہی الست بربکم کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد وہ ماحول میں جا کر ماں باپ کی طرح، ماں باپ اگر یہودی ہیں تو یہودی، نصرانی ہیں تو نصرانی، مجوسی ہیں تو مجوسی، اس طرح ماحول کے اثر سے آدمی اپنا وہ عہد و میثاق کو بھلا دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنے عقائد کفریہ باطلہ اس میں جم جاتا ہے۔ اسلام کی حقیقت ہی چونکہ یہ ہے کہ وہ زندگی کا ایک مکمل دستور العمل ہے، ایک ہمہ گیر نظام میں حیات ہے۔ اس سے اعراض کرنا کسی ناقص دستور زندگی کو قبول کرنا ہے، چونکہ انسان کا بنایا ہوا دستور ہے جس میں تبدیلی روز و شب ہوتی رہتی ہے۔ آج اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی صبح میں ایک دستور ہوتا ہے تو شام میں ایک دستور ہوتا ہے۔ اور آدمی کا چونکہ علم بھی ناقص ہے، عقل بھی ناقص ہے، جو بھی بنائے گا قانون دستور اس کو وہ بدلتا رہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ نقصان اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احکام اپنے کتاب کو نازل فرما کر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پوری دنیا کو پہنچایا، اگر اسے اپنا لیتا، اسے نہ ٹھکراتا، تو اسے ایک صاف ستھری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت کے ساتھ وہ دنیا میں جیتا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی صلہ رحمی کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، قرآن میں بھرا ہوا ہے کہ صلہ رحمی ضروری ہے، قطع رحمی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ایک موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور میری روزی میں برکت ہو، میری اولاد میں برکت ہو، چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور قطع رحمی یہ ساری چیزیں سلب ہو جاتی ہیں، آدمی اپنے کو بھی پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح کی ایک زندگی گزارتا ہے تو وہ جدھر دیکھو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں خسارے میں ہوں، گھاٹے میں ہوں، نقصان میں ہوں، یہ دنیا کے اعتبار سے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اسی طرح کی زندگی گزارتے گزارتے آدمی کا جو انجام ہوتا ہے اگر برا ہو گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں بتایا، تو یقین جانیے وہ خسارے ہی میں رہے گا، پھٹکار ہی میں رہے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاف ستھری زندگی انسان کی بنانے کے لیے عطا فرمایا، اور جو اس پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ کہا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، یعنی ان لوگوں کا اعزاز احترام میں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی زندگی کی خوشخبری سنا دیا، اور جب اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر سمجھایا، تو مثالوں میں وہ آدمی چونکہ اپنی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے نافرمانیوں کی وجہ سے، تو وہ مثالیں بھی اسے نعوذ باللہ
قابل اعتراض نظر آتے ہیں۔ حالانکہ 100% مثالیں فٹ ہوتی ہیں، تو مثالوں سے انہیں مثالوں کے سمجھنے میں کوتاہی جب آ جاتی ہے تو انہی مثالوں کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو گمراہی کی گڑھے میں ڈال لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم کے ہر مسلمان کی پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں سمجھانا چاہا، اللہ ان سب کو ہمیں سمجھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔